پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان فائنل اوڈیائی، دیکھتے ہیں تاج کس کے ساتھ سجتا ہے۔ ویسٹ انڈیزی بالر چھائیں گے یا پھر پاکستان کے بالرز؟ اٹیک دونوں طرف سے ہی بہت سخت ہے۔ کراؤڈ کی بھی شاندار اننگ اور برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک ہلا گلا اور خوب سیلیبریٹ کیا ویسٹ انڈیز نے۔ سائی ہوپ کیپٹنی میں کامیاب ہوں گے یا محمد رضوان؟ ہمت دکھانی ہوگی تبھی فائنل جیت پائیں گے، ورنہ ضلالت آپ کی مقدر بنے گی۔ پاکستانی بیٹنگ ہوئی مکمل طور پہ فلاپ، خدا کر کے سیریز جیتی اتنے لانگ ٹرم کے بعد، وہ بھی اپنے ہوم گراؤنڈ میں۔ ویسٹ انڈیزی بالر فائنل میں چھائے رہے اور کمال کی دھواں دار بالنگ کی۔ سائی ہوپ نے بہترین اننگ کا آغاز کیا جس کی بدولت ایوارڈ لے اڑے۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ، اور اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کیجیے گا اور میں آگے کی طرف بڑھتا جاؤں گا۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تھرڈ اوڈیائیز کے حوالے سے، جو کہ اگر میں لاسٹ دو میچوں کی بات کروں تو ویسٹ انڈیز نے بڑا اچھا کم بیک کیا اور ایک سے سیریز برابر کیا ہے۔ آج تیسرا میچ وینیو کرکٹ اسٹیڈیم اگر بات ہو تو برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم ہے، بڑا چھوٹا سا اسٹیڈیم ہے اور بہت خوبصورت ہے، وہاں پہ جاری ہے۔ اگر کراؤڈ کی میں بات کروں تو ویسٹ انڈیزی کراؤڈ بہت بھاری تعداد میں گراؤنڈ میں موجود ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ تھرڈ اوڈیائیز فائنل کی کہہ لیں کہ کشمکش میں، اور دیکھنا ہے کہ یہ فائنل کون جیتا ہے، پاکستان جیتا ہے یا پھر ویسٹ انڈیز۔ اگر ویسٹ انڈیز جیتا تو یہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں تھرڈ کہہ لیں کہ سیریز کے بعد اپنی ہوم گراؤنڈ میں یہ سیریز جیتے گا، اور پاکستان اگر جیتا تو ویسٹ انڈیز کو ہمیشہ کی طرح ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آج ہم بتائیں گے ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان تھرڈ اوڈیائیز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اگر میں ٹاس کی بات کروں تو پاکستان نے ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور ویسٹ انڈیز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ اگر میں پچ رپورٹ کی بات کروں تو بالنگ اور بیٹنگ دونوں کو ہی یہ وکٹ سپورٹ کرتی ہے، میرے خیال میں زیادہ بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر لاسٹ میچ دیکھیں تو کافی اچھے رنز بنے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ تھرڈ اوڈیائیز میں کون سی ٹیم بہتر پرفارم کرتی ہے۔ اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر میں دونوں ٹیموں کا تعارف کراتا چلوں تو سب سے پہلے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا تعارف کراؤں گا۔ بریڈن کنگ اور لیوز ہمیشہ کی طرح اوپننگ فیس کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں کارسی کارٹی جو کہ مسلسل فلاپ جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ سائی ہوپ ان کے کیپٹن ہیں اور وکٹ کیپر بھی ہیں۔ شرفین ردر فور ہیں ان کے پاس، بیسٹ مین اچھے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن آج کل یہ فلاپ جا رہے ہیں۔ روسٹن چیز ان کے پاس موجود ہے، کہنے کے سپن بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بڑی خوبصورت کرتے ہیں۔ اس کے بعد موتی سپن بالر ہیں، یہ بھی بیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں۔ ساتھ میں جسٹن گریوز ہیں، یہ بھی بیسٹ مین بھی ہے اور بالنگ بھی اچھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد رومیو شیفرڈ کو انہوں نے ایڈ کیا ہے اور یہ بڑے اچھے بالر ہیں یہاں پہ ویسٹ انڈیز کے، ان کا ساتھ دے رہے ہیں سمر جوزف اور جیڈن سیلز۔ تو دیکھنا ہوگا ویسٹ انڈیز کی یہ ٹیم سٹرونگ ٹیم ہے اس ٹائم، اور کیا یہ فائنل میں اہم کردار ادا کر پائے گی۔ اس کے بعد اگر پاکستانی 11 پلیئرز کی بات کروں تو سائم ایوب اور عبداللہ شفیق اوپننگ فیس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ببر اعظم ان کے پاس موجود ہے، بڑا بیٹر ہے۔ محمد رضوان وکٹ کیپر ہے اور کیپٹنی بھی کر رہے ہیں، ویسٹ انڈیز کے بھی وکٹ کیپر اور کیپٹنی، اور یہاں پہ بھی وکٹ کیپر اور کیپٹنی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سلمان علی آغا ان کے پاس موجود ہے، آل راؤنڈر ہے۔ حسن نواز ان کے پاس موجود ہے، اچھے بیٹس مین ہیں۔ حسین طلعت وہ بھی موجود ہیں، یہ بھی فلاپ جا رہے ہیں لیکن ٹیم کے ساتھ سٹل کنٹینیو ہے۔ اس کے بعد اگر بات کروں محمد نواز ہے ان کے پاس، سپن بالر ہے اور بیٹنگ بھی کچھ تھوڑی بہت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فاسٹ بالنگ کی بات کروں تو نسیم شاہ ان کے پاس موجود ہے، حسن علی اور سپن بالنگ میں محمد نواز کا ساتھ دیں گے ابرار احمد۔ تو اننگ کا سٹارٹ ہوا ویسٹ انڈیز کی جانب سے، تو ویسٹ انڈیز کی اننگ کچھ اوپننگ اچھا سٹینڈ نہ کر سکی اور جسٹ 10 رنز پہ پہلی وکٹ بریڈن
کنگ کی گری 5 رن انہوں نے بنائے اور یہ نسیم شاہ نے شکار کیا اور یوں ارلی بریک تھرو پاکستان کو مل گیا۔ اس کے بعد لیوز اور کارسی کاٹی کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، ان دونوں نے مل کے 47 رن بنائے اور سیکنڈ شکار لیوز ہوئے جو کہ 37 رن بنائے، اور یہ ابرار احمد جو کہ سپن بالر ہیں ان کا شکار ہوئے۔ اگر میں ویسٹ انڈیز کے یہاں پہ ٹوٹل سکور کی بات کروں تو 57 پہ 2 کھلاڑی ان کے پویلین لوٹ کے۔ آغاز کچھ ان کا اچھا نہیں تھا لیکن اس کے بعد سائی ہوپ اور کارسی کارٹی آئے اور ان دونوں کے درمیان کچھ خاص پارٹنرشپ نہ لگی۔ یہاں پہ کارسی کارٹی جسٹ 17 رن بنائے اور یہ بھی ابرار احمد کا شکار ہوئے، تو یوں 68 رنز پہ ویسٹ انڈیز کے 3 کھلاڑی پویلین لوٹ کے کھیل کو ٹوٹلی کہہ لیں کہ سائی ہوپ جو کہ ویسٹ انڈیز کے کیپٹن ہیں انہوں نے سنبھالا اور ان کا ساتھ دے رہے تھے شریفین ردرفورڈ۔ اور سائی ہوپ کی میں بات کروں تو 3rd ODI میں بہترین پرفارمنس انہوں نے دی، نہ صرف پرفارمنس بلکہ اپنی کیپٹننگ کا بھی حق ادا کیا اور بڑے محتاط انداز سے کھیلے تھے۔ لیکن یہاں پہ کہہ لوں کہ ان دونوں کے درمیان بھی 45 رن کی پارٹنرشپ ہوئی، تو یہاں پہ شریفین ردرفورڈ 15 رن بنا کر پویلین لوٹے۔ یوں اگر ویسٹ انڈیز کے سکور بورڈ کی بات کروں 130 سکور، 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور یہ سائم ایوب کا شکار ہوئے جو کہ ایک ریگولر بالر نہیں ہے، پھر بھی وہ آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وکٹ لے اڑتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں سائی ہوپ اور روسٹن چیز، ان دونوں نے آ کے کریز کو سنبھالا اور بڑی اچھی لانگ پارٹنرشپ کی بدولت کہہ لیں کہ ویسٹ انڈیز کے سکور بورڈ کو ایک تقویت ملی۔ یہاں پہ میں اگر سائی ہوپ کی بات کروں تو وہ 50+ سکور کے ساتھ کریز پہ موجود تھے اور مجھے آج جیسے ان کی بیٹنگ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ آج سینچری کے موڈ میں اور وہ سینچری ضرور ماریں گے، کیونکہ ان کی جو ردم تھی بیٹنگ کی بڑی بہترین اور ریلیکس ہو کے کھیل رہے تھے اور بڑا ٹارگٹ دینے کی سوچ کے وہ آئے تھے اور وہ اسی پلان کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کی 64 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی روسٹن چیز کے ساتھ اور یہاں پہ روسٹن چیز آؤٹ ہوئے 36 رن بنا کر نسیم شاہ کا وہ شکار ہوئے اور یوں ویسٹ انڈیز کی 177 پہ 5 کھلاڑی پویلین لوٹ کیے۔ لیکن اگر سکور کی بات کروں تو اچھا سکور جا رہا تھا، لیکن سائی ہوپ کے درمیان کہہ لیں کہ باقی کھلاڑی براڈن ہو گئے، براڈن کنگ ہو گئے، لیوز، کاسٹری کارٹی، سیریفین ردرفورڈ، رسٹن چوئس، یہ کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دے رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک تھوڑی پارٹنرشپ کے بعد پویلین جا رہے تھے اور سائی ہوپ کو مشکلات سے دوچار کر رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی ایک محتاط انداز سے کھیلے۔ اس کے بعد اگر بات کروں موتی کی تو وہ جسٹ 5 رن بنا سکے، سائی ہوپ کے ساتھ کریز پہ نہ موجود رہے اور 184 پہ 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور یہ موتی محمد نواز کا شکار ہوئے یہاں پہ۔ اس کے بعد اگر بات کروں جسٹن گریوز کی اور سائی ہوپ کی تو لانگ پارٹنرشپ نے پاکستان کے بالرز کا کہہ لیں کہ بیڑا ہی غرق کر دیا اور یہاں پہ انہوں نے اتنا مارا ان کو اور ان کی لینتھ چینج کی، نہ صرف لائن اینڈ لینتھ بلکہ سکور پہ سکور مارتے گئے۔ ان دونوں کے درمیان 110 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی اور یہاں پہ سائی ہوپ کی بات کروں تو وہ 120 رنز بنا کر کریز پہ موجود رہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ کریز پہ موجود تھے اور سینچری کے موڈ تھے، بالکل انہوں نے سینچری ہی کی اور اینڈ تک کھیلتے رہے۔ اور اگر میں گریس کی بات کروں بڑا اچھا انہوں نے ساتھ دیا اپنے کیپٹن کا، 43 رنز بنا کر وہ بھی کریز پہ موجود رہے اور سائی ہوپ کے ساتھ ناٹ آؤٹ گئے۔ تو یوں اگر ویسٹ انڈیز کے میں 50 اوور کی ٹوٹل بات کروں تو انہوں نے 50 اوور مکمل کھیلے، سائی ہوپ نے بھی 120 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ تو ٹوٹل سکور بورڈ کی اگر بات کریں تو 294 رنز انہوں نے بنائے، 6 کھلاڑی پویلین گئے اور بڑا اچھا ٹارگٹ سیٹ کیا۔ یہاں پہ پاکستان کو مشکل ہو سکتی ہے اگر ویسٹ انڈیز کے بالر اچھے چلے۔ اس کے بعد اگر میں پاکستانی بالرز کی بات کروں انہوں نے اننگ میں 16 رن ایکسٹرا دیے اور ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں نسیم شاہ 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے، اس کے بعد ابرار 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے، سائم ایوب اور محمد نواز ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔ تو
परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज बैटिंग में बड़ी अच्छी और शानदार पार्टनरशिप लगाई, 2-3 जो भी लगी हैं। तो उसके बाद बॉलिंग में आप देखना है कि वेस्ट इंडीज क्या करती है। तो अगर बॉलिंग में वेस्ट इंडीज चढ़ गई, काली आंधी अगर बॉलिंग में चल गई तो यकीन माने पाकिस्तान इस सीरीज में नाकाम दिखाई देगा, बल्कि वो हाथ भी धो बैठेगा। अगर सेकंड इनिंग की बात करूं पाकिस्तान की तो बिल्कुल ही फ्लॉप, जस्ट एक प्लेयर उनका 30 रन तक जा सका। अब मैं इनकी अगर लाइन बताऊं आपको सारों की तो शर्मिंदगी होगी, तो आप भी बोलेंगे कि यार ये क्या वही पाकिस्तानी टीम है जो फर्स्ट ओडीआई जीत के वेस्ट इंडीज को मुश्किल से 2-4 किया, लेकिन उसके बाद इसको क्या हो गया। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक प्लेयर फ्लॉप जा रहा है, आप उसकी जगह कोई और रखें, उसको ट्राई करें। हर बार एक ही प्लेयर को मौका देते जाते हैं, बाकी प्लेयर जो आपके बैठे हैं उनको भी मौका दे। अब साइम अयूब है, 4 मैच खेलता है, एक में 50 बनाता है, 3 मैच में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं देता, फिर भी वो कंटिन्यू है। इसी तरह बाकियों की बात कर लें, अब्दुल्ला शफीक वो भी यही करता है कि 1-2 में चल जाता है, बाकी 5 मैच एक्स्ट्रा खेल जाता है। यार ये टीम नहीं होनी चाहिए, टीम को मुतवाजन और अच्छी सपोर्ट के साथ खेलना चाहिए ताकि वो अपनी टीम को एक फतह से हमकिनार करे और टाइटल जितवाए। प्लेयर असल वही मजा है, ये नहीं कि अपनी 50 बना दी बाकी जाए बाहर में अपनी जगह सेट होगी। अब मैं इनकी आपको लाइना लेंथ बनाऊं ना, आप भी बोलेंगे यार अब ना ही बताओ, क्योंकि शर्मिंदगी होती है कि बिल्कुल ही थर्ड क्लास बैटिंग की है इन्होंने। जस्ट एक बंदा इनका 30 स्कोर पे गया है। अगर मैं बात करूं साइम अयूब 0 रन, एक खिलाड़ी पवेलियन गया, जॉर्डन सेल यहाँ पे कहने के अहम किरदार अदा किया बॉलिंग में, और वही वेस्ट इंडीज के इस मैच में हीरो करार पाए। अगर मैं बात करूं अब्दुल्ला शफीक की, वो भी 0 रन बनाए और जॉर्डन सेल का शिकार हुए। यूं पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी 8 रन पे पवेलियन लौट गए। बाबर आजम की बात करूं तो 9 रन बनाए और ये भी जॉर्डन सेल का शिकार हुए। और तीसरी विकेट कह लें कि मोहम्मद रिजवान की गिरी और उन्होंने भी 0 स्कोर बनाया और जॉर्डन सेल का शिकार हुए। यूं 8 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद बाबर आजम की बात करूं तो 9 रन इन्होंने बनाए, 23 पे 4 खिलाड़ी आउट हुए और पहले चारों ही जॉर्डन सेल ने आउट करके पाकिस्तान की बैटिंग को तबाह कर दिया और अपनी बॉलिंग के जोहर दिखा के ना सिर्फ वेस्ट इंडीजी ग्राउंड में बल्कि अपने कोच को भी मनवाया कि मेरा जैसा बॉलर आप जाया कर देंगे, अगर मुझे फ्लॉप करेंगे तो, मुझे ड्रॉप करेंगे तो मेरे जैसा बॉलर आप जाया कर दोगे। तो उसने अपना टैलेंट शो किया और वाकई ही वो इस तारीफ के हकदार था। जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान वो भी बस कुछ ना कर पाए। वैसे देखो तो 20-20 ओवर अकेले खेल जाता है। आज जब फाइनल का सीजन आया, आज जब फाइनल का टाइटल आया और जितवाने का मौका मिला, लेकिन वो भी नाकाम रहे। उसके बाद सुलेमान अली आगा, ये वाहिद प्लेयर है जिन्होंने 30 रन बनाए और मोती का ये शिकार हुए हैं, लेकिन ये भी अपनी टीम को ना बचा सके और ये बड़े लॉन्ग टर्म तक गए हैं पाकिस्तानी कह लें कि बाकी खिलाड़ियों के साथ, लेकिन बाकियों ने इनका साथ ही नहीं दिया। हसन नवाज की बात करूं तो 13 रन बनाए, 5 विकेट, 61 रन पे गिरी, मोती का शिकार हुए। हुसैन तलत की बात करूं 1 रन बनाया, ये जो स्टिल फ्लॉप ही जा रहा है। उसके बाद 62 रन पे 6 खिलाड़ी पवेलियन गए, रोस्टन चेज ने इनको आउट किया। उसके बाद सुलेमान अली आगा 30 रन बनाकर 7वीं विकेट 70 रन पे गिरी और ये भी मोती का शिकार हुए। यहाँ से नजर आ रहा था पाकिस्तान ये मैच टोटली हार चुका है। बॉलर तो नहीं ना 300 स्कोर बना सकते, वो ज्यादा 20-25 रन बना लेंगे, ऐड कर लेंगे, वो तो नहीं ना बचा सकते। तो यहाँ पे नजर आ गया पाकिस्तान मैच टोटली हार चुका है। उसके बाद नसीम शाह की बात करूं 6 रन बनाए और 8 खिलाड़ी 92 पे पवेलियन। जॉर्डन सेल का ये शिकार हुए, 5वां शिकार जॉर्डन सेल ने यहाँ पे किया। मोहम्मद नवाज की बात करूं तो बॉलर होकर 23 रन बनाए और ये नॉट आउट रहे, बाकियों ने इनका साथ ही नहीं दिया। हसन अली 0 रन बनाकर 92 पे 9 खिलाड़ी आउट हुए और 6 खिलाड़ी जॉर्डन सेल के हिस्से में आया। उसके बाद इब्रार अहमद 0 रन बनाए, ये भी 92 रन पे ही पवेलियन लौट गए और रन आउट हो गया है रोस्टन चेस की बॉल पे। उसके बाद पाकिस्तान 294 रन की जो कि कह लेंगे लीड में जस्ट 92 रन बनाए और ऑल खिलाड़ी पवेलियन लौट के। ओवर की बात करूं तो 29.2 ओवर खेले हैं। तो वेस्ट इंडीज एक्स्ट्रा की बात करूं तो उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं भेजा क्योंकि जहमत ही नहीं ना पड़ी यहाँ पे।
کہہ لو کہ 23 رن پہ 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے تو پیچھے کیا بچ گیا. تو یہاں پہ اگر میں مین بالر کی بات کروں تو جارڈن سیل 2 ڈے کنگ آف ویسٹ انڈیز, اور انہوں نے نہ صرف ویسٹ انڈیز کو یہ میچ جتوایا بلکہ ایک ہیوج ٹرم کے بعد کہہ لیں کہ ویسٹ انڈیز کو سیریز جیتنی نصیب ہوئی, اور وہ ہوئی پاکستان کے ہاتھوں سیریز جیتے. اگر میں بات کروں جارڈن سیل کی تو 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے نمایاں رہے, اس کے بعد موتی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے نمایاں رہے, اس کے بعد روسٹن چین نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. تو یوں ویسٹ انڈیز یہ میچ بآسانی 202 رن سے ون ہو گئے. اور اگر میں سیریز کی بات کروں تو 3 میچوں کی سیریز میں ویسٹ انڈیز کو 2-1 کی برتری سے یہ سیریز نصیب ہوئی, اور کہہ لیں کہ ویسٹ انڈیز اپنے ہوم گراؤنڈ میں سیریز جیتنے میں کامیاب ہوا. اگر پلیئر آف دی میچ کی بات کروں تو جارڈن سیل قرار پائے. پلیئر آف دی میچ کی بات کروں تو سائے ہوپ جنہوں نے 120 رنز بنائے وہ قرار پائے. اگر پلیئر آف دا سیریز کی بات کروں تو جارڈن سیل جنہوں نے سب سے زیادہ وکٹیں لی وہ کامیاب ہو پائے. اور ویسٹ انڈیز اس ٹائم کہہ لیں کہ سیریز جیتنے میں او ڈی آئیز میں فل کامیاب ہوئی, اور پوری مبارکباد کی مستحق ہے. اور پاکستان کی لینتھ کہہ لیں کہ بالنگ ہو یا بیٹنگ ٹوٹلی فلاپ رہی, جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ سیریز سے ہاتھ دھونا پڑا. اب دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز اسی طرح جیت کا تاج اپنے ساتھ کنٹینیو رکھتی ہے یا پھر پاکستان ایشیا کپ میں اچھی پرفارمنس دے کر اس سیریز سے کہہ لیں کہ بدلہ لیتی ہے ایشیا کپ میں باقی ٹیموں کو ہرا کے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اس ٹائم ویسٹ انڈیز کو بہت بہت مبارک, کیونکہ وہ لانگ ٹرم کے بعد سیریز جیتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ, گڈ لک.